آپ تمام لوگوں کو رمضان المبارک کی بہت زیادہ مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کو ہم سب کے لیے اپنی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا مہینہ بنا دے اور سب اس وبا سے بچ جائیں کہ جو اس وقت پوری دنیا میں موجود ہے۔ جب سے یہ کرونا وائرس کا مسئلہ شروع ہوا ہے، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف طرح کے چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ معمول کے مطابق کا کوئی معاملہ نہیں تھا، بلکہ ایک طرح کی سمجھ لیں وبائی صورتحال تھی جس کا پوری دنیا کو ہی سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ہمارے ملک کو بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں سب سے زیادہ ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے، حکومتی اداروں کی ہوتی ہے، اور ایسے موقعوں کے لیے جو ادارے قائم کیے جاتے ہیں جس میں NDMA اور PDMA ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کی کتنی تیاری ہے کہ وہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورتحال میں اس کو نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اور تیسری ذمہ داری ظاہر شہریوں کی ہوتی ہے اور ان لوگوں کی ہوتی ہے جو عوام الناس سے رابطہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں اور مختلف جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشن NGOs ہوتی ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے یہ وبا آئی ہے اور جو حالات بگڑتے چلے گئے، لاک ڈاؤن ہوا اور لاک ڈاؤن کے نتیجے میں جو اثرات عام لوگوں کے اوپر مرتب ہوئے، اس میں جو خدمت کا کام کرنے والے ادارے تھے، NGOs تھیں، ان میں سے کچھ NGOs کا ایک بہت ہی شاندار رول سامنے آیا اور توقع کی جا رہی تھی کہ اس مرتبہ چونکہ حکومت کا ساتھ دینے کا سب نے اعلان کیا تھا تو حکومت بھی کوئی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکے گی، لیکن بہرحال جو وقت گزر رہا ہے اس حوالے سے بہت سے سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔ آج ہم نے یہ الخدمت کا ایک میگا راشن سینٹر موجود ہے۔ اس طرح کے کئی سینٹر مختلف علاقوں کے اندر بنائے گئے ہیں جو میگا سینٹرز ہیں، ان میں سے یہ ایک سینٹر ہے، اور الخدمت نے اور جماعت اسلامی نے جو پورا خدمت کا کام اس دوران میں کیا ہے، باقی لوگوں کے مقابلے میں اس کو یہ امتیازی جو مقام حاصل ہے وہ یہی ہے کہ ہم کسی بھی جگہ پر جہاں ہمارے راشن بن رہے ہوتے ہیں یا کوئی سینٹر ہوتا ہے وہاں سے تقسیم نہیں کرتے، یعنی وہاں پر لوگوں کا رش نہیں لگاتے کہ لوگ آئیں اور یہاں سے ہم آپ کو تقسیم کریں گے، یا ہم یہ بھی نہیں کرتے کہ جیسے یہ ساری گاڑیاں یہاں سے جا رہی ہیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ گاڑیاں کسی جگہ پہ جا کے کھڑی ہو جائیں گی اور پھر لوگوں کو تقسیم کرنا شروع کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو جماعت اسلامی کے مقامی جو ہمارے حلقے ہیں وہاں پہلے سے ایک طے شدہ پروگرام کے تحت کہ لوگوں کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو راشن فراہم کرنا ہے، ان کی ایک لسٹنگ موجود ہے پراپر طریقے سے، ان کی پوری جو ہے وہ تحقیق موجود ہے، اور پھر اس کے بعد جب یہ راشن وہاں پہنچے گا تو پھر یہ مستحق لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ مستحق کا لفظ جب ہمارے سامنے آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہر وہ فرد کے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور پہلے ہی وہ بہت غریب ہے وہ مستحق ہے۔ ان حالات نے تو اچھے خاصے کمانے والے اور اچھے خاصے صدقہ و خیرات کرنے والے لوگوں کو بھی مستحق بنا دیا ہے، اس لیے کہ جب دکانیں بند ہیں، اس لیے کہ جب روزگار ختم ہے، اس لیے کہ جب ملازمین کو نکالا جا رہا ہو اور لوگوں کو تنخواہیں پوری نہ مل رہی ہوں، رمضان المبارک آ چکا ہے، ایسی صورتحال میں تو بہت سارے سفید پوش ایسے ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے، کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے، تو ایسے لوگوں کا خیال رکھنا اور ان تک پہنچنا، ان کی خبرگیری کرنا، یہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی نے پورے ملک میں اس ذمہ داری کو نبھایا ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، ظاہر ہے ہم حکومت نہیں ہیں، ہم ریاست نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ اربوں ڈالر نہیں ہیں کہ جو امداد کی صورت میں آتے ہیں یا قوم کے ٹیکس کی صورت میں جمع ہوتے ہیں۔ ایک آرگنائزیشن، ایک جماعت صرف وہ کر سکتی ہے جو اہل خیر ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی اپنی جو بھی کوشش ہے وہ پوری کی پوری لوگوں کے لیے کر رہی ہے، اور اس میں ہمارا کوئی کارکن بھی پیچھے نہیں ہے۔ وبا تو سب کے لیے ہے، لیکن جماعت اسلامی اور الخدمت کے رضاکار اپنی پوری احتیاطوں کے ساتھ میدان عمل میں موجود ہیں۔ مرکزی قیادت سے لے کر ایک حلقے کے کارکن تک سب لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے ان سب کو بھی احتیاط کی بھی ضرورت ہے، اور سب کو بھی جو ہے وہ اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ بالکل محفوظ پناہ گاہ ڈھونڈ لیں، لیکن اگر سبھی محفوظ پناہ گاہوں میں چلے جائیں جس طرح حکمران چلے جاتے ہیں تو پھر لوگوں کی خدمت کون کرے گا؟ اس لیے کسی کو تو میدان میں نکلنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے بھروسے پر، توکل پر
اور اپنی مقدور بھر احتیاط کے ساتھ ہمارے کارکن پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں. صرف شہر کراچی میں لاکھوں کی تعداد میں عوام سے رابطہ ہے اور یہ کام کیا گیا ہے. آپ نے دیکھا کہ صرف راشن کی تقسیم نہیں ہوئی ہے، بلکہ جتنی جگہوں پر، ہزاروں جگہوں کے اوپر ہم نے، اب تو یہ شاید تعداد لاکھوں میں تبدیل ہو گئی ہوگی، کہ جہاں ہماری ٹیمیں جاتی ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت پہلے سے جو ہے وہ ایکسپرٹس ہوں، ان سب کی ٹریننگ اسی دوران کی گئی کہ جو جا کر اسپرے کرتے ہیں، اور مسجد میں جاتے ہیں، عدالت میں جاتے ہیں، پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں، کسی فیکٹری میں چلے جاتے ہیں، کسی مندر میں چلے جاتے ہیں، کسی گرجا میں، جہاں لوگ آتے جاتے ہیں وہاں اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام الحمدللہ یہ ہمارے الخدمت کے رضاکار کر رہے ہیں. جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو اس وقت شروع میں حکومت نے کہا کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے اور ڈاکٹرز کے پاس جو ہے وہ آلات نہیں ہیں، پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ نہیں ہے، PPE. تو اس وقت بھی پھر فوراً سب نے کام شروع کیا. لیکن اب ہم نے تو الحمدللہ بڑے پیمانے پر یہ کام کر لیا، لیکن حکومت کے PPEs آج تک بھی حکومت کے اسپتالوں کے اندر نہیں پہنچ پا رہے ہیں. حکومت کے PPEs جو ہے حکومت کے اسپتالوں میں نہیں پہنچ پا رہے، اور اپنی ذمہ داریاں حکومت پوری نہیں کر رہی. اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ جو حکومت کو کرنا تھا راشن کی تقسیم کا کام، وہ بری طرح فلاپ ہو گیا ہے. اور سب نے تعاون کا کہا تھا، جماعتوں نے بھی کہا، جماعت اسلامی نے سب سے پہلے سندھ حکومت کے ساتھ تعاون کا وعدہ کیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ سندھ حکومت نے اس کا کوئی پراپر انتظام نہیں کیا. جتنا NGOs نے دے دیا حکومت کی طرف سے جو آیا، وہ ایک آدھ DC کے علاوہ منصفانہ طریقے سے تقسیم ہی نہیں ہو سکا. لوگوں کو آن بورڈ ہی نہیں لیا گیا. بعض جگہ تو یہ شکایت ملی کہ جتنے کا وہ راشن کہلایا جا رہا تھا اتنا موجود بھی نہیں تھا، اور پھر جو کتابوں میں ہے، جو کھاتوں میں ہے، اس کا عمل کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو اربوں روپے پیسے سندھ حکومت کے پاس آئے ہیں اس کا کوئی پراپر جواب سندھ حکومت نہیں دے پا رہی. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ قوم اگر وبا کے اندر ہو تب بھی یہ کرپشن کرتے ہیں، قوم اگر جو ہے مشکل حالات میں ہو تب بھی یہ کرپشن کرنے سے اور نااہلیت کا مظاہرہ کرنے سے باز نہیں آتے. ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم سندھ حکومت اور وفاقی حکومت سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس موقع پر کوئی سیاسی چپقلش نہ پیدا ہو. لیکن خود سندھ حکومت اور وفاق کے درمیان جو چپقلش کا معاملہ ہے، اس نے یہ بات بتا دی ہے کہ یہ صرف اپنی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کرتے ہیں. مثلا وفاق کہتا ہے کہ لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، اور پھر فیصلہ وہی کرتے ہیں، اس کا نام بدل دیتے ہیں، کبھی بندش کہہ دیتے ہیں، کبھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں. سندھ حکومت کے لوگ کبھی ایک فیصلہ کرتے ہیں، کبھی دوسرا فیصلہ کرتے ہیں. مساجد کے حوالے سے ایک مکمل طور پر علماء کی مشاورت کے ساتھ ایک چیز طے پا گئی، اور مساجد میں اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو گیا. لیکن پھر کسی نے پک ڈال دی، پتہ نہیں کون لوگ ہیں کہ یہ آ کر جو ہے ان چیزوں کو متنازع بنا دیتے ہیں. ان کے ایجنڈا کیا ہے؟ ان کو صرف جو ہے وہ یہ مذہبی طبقات ہی کیوں نظر آتے ہیں؟ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ پھر جو ہے وہ کنفیوژن پیدا ہونا شروع ہو گیا. اب بھی بڑے بہترین طریقے سے مساجد میں SOP کو فالو کیا جا رہا ہے. جہاں SOP فالو نہیں ہو رہی ہے وہ حکومتی مقامات ہیں. حکومت کے وزیر پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہ اس طرح نہیں کرتے جس طرح ہم ڈسٹینسنگ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. وہاں تو حال یہ ہے کہ حکومت کے ایما پہ جو ڈاکٹر بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ بھی آپس میں چپکے ہوئے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب کے ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کی، خواتین سے ایک زبردستی کی پریس کانفرنس کروائی گئی ڈاکٹرز کی. وہ سب آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں میں نہ جائیں، وہاں پر مسئلہ پیدا ہوگا. تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کا معیار کیا ہے اور اہلیت کیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حکومت کے کرنے کے کام ہیں وہ پراپر طریقے سے نہیں ہو رہے، لیکن ہم اپنے حصے کا کام کریں گے. آج ایک بہت بڑی تعداد میں یہاں سے، اور یہ معمول ہے کہ یہاں پر مرکزی طور پر جو پوائنٹس ہمارے کراچی میں چلتے ہیں وہاں پر ہمارے کارکن مل کر، رضاکار مل کر ان کی تیاری کا کام کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہاں سے اپنے اپنے مقامی یونٹوں کے اندر راشن جاتا ہے اور وہاں پر جو صحیح مستحق ہوتا ہے اس تک پہنچایا جاتا ہے. ہم نے PPEs بھی فراہم کیے، ہم نے اسپرے بھی کیا ہے. بڑے پیمانے پر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جو ہے وہ غذائی اجناس پکے پکائے کھانے کی صورت میں فراہم کی جا رہی ہے. اب گوشت کا ہمارے کچھ اہل خیر کے تعاون سے بڑے پیمانے پر چکن کا اور دوسرا گائے کا گوشت جو ہے مختلف جگہوں پر فراہم کیا جا رہا ہے. اسی طرح سستے تندور الخدمت نے قائم کیے ہیں. جس کے ذہن میں جو مثبت چیز آتی ہے ہم کہتے ہیں کہ چلیں اس کو شروع کریں، اور الحمدللہ اس سے لوگوں کو بڑا ریلیف ملتا ہے کہ چلیں کچھ نہیں کر سکتے تو 5 روپے کی روٹی دے دیں گے تو چلو ایک سفید پوش آدمی کا بھرم رہ جائے گا اور وہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اس کے ساتھ ایک بہت بھلائی کا کام ہو جائے گا. تو الحمدللہ یہ سارے کام اہل خیر کے تعاون سے جاری ہیں. میں آپ کے توسط سے
کراچی کے وہ لوگ کہ جو ہمیشہ آگے بڑھ کر خدمت کا فریضہ انجام دیتے ہیں، ان لوگوں سے بھی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے، اور ان لوگوں سے بھی کہ جو اتنے بہت مالدار تو نہیں ہیں لیکن ان کے دل بہت بڑے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی خرچ کیے ہوئے مال کو بڑا چڑھا کر دیتا ہے، رمضان میں تو اس کا معاملہ اور زیادہ رحمتوں اور جو ہے برکتوں کا بڑھ جاتا ہے۔ تو ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ تعاون کریں، اور ساتھ ساتھ ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ وہ میں ایسے مل آنر سے، فیکٹری کے مالکان سے اور دفاتر کے سربراہان سے یہ ضرور ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس موقع پر اللہ نے آپ کو اگر دیا ہے اور اگر کچھ تنگی پیدا بھی ہو گئی ہے، کچھ پروفٹ میں کمی بھی آ گئی ہے، تو ایسے موقع پر اپنے ملازمین کو نہ نکالیں، ان کی سرپرستی کریں، اللہ آپ کی سرپرستی کرے گا۔ اور یہ حکومت کا کام ہے کہ جب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ملازمین کو نہیں نکالا جائے گا تو پھر اگر کوئی نکال رہا ہے تو اس کے اوپر دیکھیں۔ ہاں، اگر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے تو پھر ان کی مدد کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ 1200 ارب روپے حکومت کے پاس، وفاقی حکومت کے پاس امداد کے آئے ہیں، اس میں سے جو ہے وہ 100 ارب بھی ایسے نہیں ہوں گے، شاید 45 ارب ابتدائی طور پر احساس پروگرام کے تحت دیے جا رہے ہیں۔ احساس پروگرام پر جو سوالات ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن باقی پیسے اس کا حساب وہ اگر ریلیف لوگوں تک پہنچ جائے تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا کہ لاک ڈاؤن پراپر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہر گھر پہ اگر یہ راشن دے دیتے اور ہر ایک کو، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، سب کو اس کے گھر کے اوپر جس طرح بجلی کا بل دے دیتے ہیں اس طرح اگر راشن اور چیک دے دیتے، یہ نظام حکومت کے پاس ایگزسٹ کرتا ہے تو یہ 500 ارب روپے سے زیادہ نہیں بنتے تھے۔ پورے پاکستان کے لوگوں پر راشن اگر یہ دے دیتے اور کرفیو بھی لگا دیتے، لوگ خوشی خوشی اس کرفیو کو برداشت بھی کرتے اور ہم بڑی حد تک اس وبا سے جان بھی چھڑا لیتے۔ لیکن حکومت کا کوئی سسٹم بھی صرف اپنے مفادات کے تحت ہی گھومتا ہے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ اس موقع کے اوپر جن بجلی کمپنیوں کو کہا گیا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ خاص قسم کی آمدنی سے کم لوگوں کی تو بجلی کے بل ہونے ہی نہیں چاہیے، اور ان حالات میں تو سب کے ہی معاف ہونے چاہیے۔ اتنی بڑی سبسڈیز پہلے دی جاتی رہی ہیں تو ان سے حساب بھی تو لیں، ان سے پوچھے بھی صحیح، خاص طور پر یہ کہ الیکٹرک اور اب تو جو پاور کی رپورٹ ہے اس کو بھی سامنے آنا چاہیے، تاکہ جو باتیں ہم کہتے رہے ہیں وہ قوم کے سامنے آ جائیں کہ ان کمپنیوں نے کس طرح سے قوم کو لوٹا ہے اور حکمران کس طرح مل کر کرپشن کرتے رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا، اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے۔